اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں، چونکہ یہ ایام شہادت حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے ہیں، ان کا پرسہ پیش کرتے ہیں اور ہم سب لوگ مل کر اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں ان کے جد حضرت امیر غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعزیت پیش کریں۔ ناظرین، مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسین شیرازی دامت برکاتہ ہر سال ایک اجتماع جو علماء کا ہوتا ہے، مبلغین کا ہوتا ہے، یہ ماہ شعبان کے آخر میں آپ اس سے خطاب فرماتے ہیں، اور پھر ایک اجتماع جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان میں ہوتا ہے، جس میں آپ خواتین سے خطاب فرماتے ہیں۔ جو علماء سے، مبلغین سے آقا نے مخاطب ہو کے فرمایا تھا، اس کا میں نے خلاصہ 8-10 منٹ میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ چونکہ بہرحال آقا کا خود جو تقریر تھی پوری 45-50 منٹ کی، وہ فارسی میں تھی، اور جو ہمارے اردو زبان مومنین و مومنات ہیں ان کے لیے وہ مشکل تھا۔ اسی طریقے سے جو خواتین سے خطاب ہوا ہے اس میں بھی آقا نے فارسی سے خطاب کیا ہے۔ میں اپنے مومنین کے سہولت کے لیے، مومنات کی سہولت کے لیے چاہتا یہ ہوں کہ چند دقیقوں میں اس کو بھی بزبان اردو آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ آقا نے جو تقریر فرمائی ہے مرجع علی قدر نے، اس تقریر میں آقا نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں۔ ابتداً ہم ان کے کچھ نکات آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ جیسے آقا نے ایک موضوع تھا جو آپ بھی ہماری طرف متوجہ رہیں، خود سازی اور تبلیغ کا مہینہ ہے۔ دوسرا موضوع تھا رسول اللہ سے مشابہت رکھنے والا شخص، یعنی کون سا شخص ہے جو رسول اللہ سے مشابہت رکھتا ہے۔ تیسرا رسول اللہ سے مشابہ بننے کی جد و جہد۔ چوتھا موضوع تھا جو آقا کی تقریر میں، وہ غصے پر قابو پانے کی تاکید تھی۔ پانچواں جو آقا نے موضوع بیان فرمایا تھا اس میں تھا کہ تقوی و پرہیزگاری میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرے۔ اور چھٹا جو اس میں مرحلہ تھا، حضرت آسیہ تمام مرد و زن کے لیے نمونہ عمل ہے۔ اور ساتواں جو ہے وہ ہر خاص و عام پر تبلیغ کی ذمہ داری، اور آٹھواں عوام کو دین سے آگاہ کرنے کی ذمہ داری، اور نواں دنیا کی تخلیق کا حقیقی مقصد۔ یہ ساری چیزیں آقا نے جو ہیں بیان فرمائی تھی، جو 9 نکات ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اب اگر اس میں ایک ایک کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں تو بہرحال مرجع علی قدر کی تقریر کو اس کا خلاصہ کرنا یہ تو اس مجلس ادنا سے طالب علم کے لیے محال ہے، لیکن اگر ہم اس کے اوپر غور کریں اور باتوں کو دیکھیں کہ یہ جو مہینہ ہے، جو اس میں پہلا لفظ ہے خود سازی اور تبلیغ کا مہینہ، خود سازی کا مہینہ، ہم اپنے کو کیسے بنائیں، کیسے درست کریں، کیسے صحیح کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اگر آپ سورہ بقرہ کی وہ 183 نمبر آیت کو دیکھیں، جس میں سیدھے کہا گیا ہے کہ جو روزہ رکھوایا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، متقی بن جاؤ، یعنی تقوی الہی اختیار کر لو۔ متقی بننے کا مرحلہ کیا ہے؟ متقی کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے اپنے سابقہ ویڈیو میں کہا تھا کہ ہم واجبات، مستحبات کو انجام دے دیں اور مکروہات اور حرام کو چھوڑ دیں۔ بہت سا اس میں تبلیغ کرنا چاہیے۔ اس میں تبلیغ کا مہینہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں لوگ عبادت کرتے ہیں، جمع ہوتے ہیں۔ جیسے اگر آپ غور کریں، چاہے ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، جہاں بھی ہو،
اس میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. جب نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی تو ہم پیغام اپنا زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. اور جیسے ہی شب عید شیطان چھٹتا ہے ویسے یہ سب نمازی شیطان کے قبضے میں چلے جاتے ہیں اور شوال کی پہلی تاریخ سے نمازی کم ہو جاتے ہیں. تو خود سازی کے لیے اسی لیے مہینہ اچھا ہے کہ شیطان قید ہو چکا ہے. اس کے علاوہ اللہ نے رحمت برکت مغفرت کے دروازے سب کھول رکھے ہیں. عبادتوں کا ثواب میں اضافہ کر رکھا. تو اس سے زیادہ بہتر تو کوئی موقع ہوگا نہیں. اب دوسرا موضوع تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا شخص. آپ یہ سوچیں گے کہ کون سا ہے. اب میں اس وقت بہت ہی شارٹ میں کر رہا ہوں چونکہ میں ویڈیو بڑھے نا کہ کون سے رکھتا ہے. تو آقا نے فرمایا کہ مشابہت رکھنے کے لیے تم کو کسی بہت زیادہ ٹپیکل میٹر کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تمہارا اخلاق اگر اچھا ہوگا مشابہت. اور آپ اگر دیکھیں تو پیغمبر اسلام نے اگر اسلام کو پھیلایا ہے تو وہ صرف اپنے کردار کے ذریعے سے پھیلایا ہے. اس میں وہ موضوع بھی آ جا رہا ہے کیونکہ آپ دیکھ لیجئے دشمن پیغمبر اسلام کا دشمن وہ نبوت کا کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا لیکن صداقت کا کہتا تھا صادق ہے امانت کا امین ہے. یعنی پیغمبر کے کردار کا کلمہ پڑھا جا رہا تھا. کافر و مشرک کردار کا کلمہ پڑھ رہا تھا. تو اسلام کو کس طریقے سے پوری دنیا میں پھیلایا. اور بہت سے واقعات ہیں جو آپ حضرات مجالس میں سنتے رہتے ہوں گے کہ کس طریقے سے کرنا ہے. تو اس میں ایک چیزیں میں نے دیکھی خلاصے میں کر دی کہ کیسے ہم اپنے کو بنائیں. کردار ہمارا کیا ہونا چاہیے. پیغمبر اسلام نے خود فرمایا کہ ہم سے زیادہ مشابہ کون ہے. کہا جس کو اچھا اخلاق ہو. اب ایک چیز پیغمبر نے فرمایا کہ غصے پر قابو رکھنا. آقا نے جو اپنی تقریر میں فرمایا غصے پر قابو رکھنے کی بات کی ہے کہ غصے پہ قابو رکھا جائے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اگر کائنات کے امیر مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر پوچھا گیا تو انہوں نے بھی فرمایا کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے. ہم کو اپنی زبان کے آگے دل رکھنا چاہیے. آپ کہیں گے کیا مطلب. جب زبان کے آگے دل رہے گا تو پہلے دل سے سوچا جائے گا سمجھا جائے گا غور و فکر کیا جائے گا اس کے بعد زبان سے بولا جائے گا. یہ ہوئی حکمت. اور پیغمبر اسلام انہوں نے غصے کے سلسلے میں کس طریقے سے ارشاد فرمایا. ایک سائل آتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. تو پیغمبر اسلام نے اس سے کہا نصیحت فرمانے کے لیے کہ تمہارے لیے نصیحت یہ کہ تم غصے پہ قابو رکھو. پھر اس کے بعد وہ تھوڑی دیر بعد آیا دوسری دفعہ آیا کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. پھر پیغمبر نے ہی جملہ فرمایا کہ تم غصے پہ قابو رکھو. پھر اس کے بعد تیسری دفعہ آیا. اب یہ فوراً نہیں کچھ وقفے سے آ رہا یا دن چینج کر کے آ رہا. پھر آئے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں کچھ نصیحت فرمائیے. پیغمبر نے فرمایا لا تغضب غصے پہ قابو رکھو غضبناک نہ ہو کسی کے اوپر. اب یہاں پر جو مرجع علی قدر نے فرمایا وہ آقا نے کیا فرمایا. آقا نے فرمایا کہ غصے پر قابو رکھنے کے لیے گویا پیغمبر کی طرف سے تاکید کی گئی ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ پیغمبر کے بہت شاذ مقام شاید ایسے ہیں یا بالکل مقام ایسے ہیں بہت کم مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر کسی ایک بات کو 3 دفعہ تکرار کے ساتھ پیغمبر نے فرمایا. پیغمبر کا 3 دفعہ تکرار کر کے یہ کہنا کہ غصے پہ قابو رکھو غصے پہ قابو رکھو غصے پہ قابو رکھو اس کا مطلب ہم کو بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. اور یہ سمجھ لیجئے کہ غصہ
یہ ہمارے معاملات کو بگاڑ سکتا ہے، ہمارے رشتوں کو توڑ سکتا ہے، ہمارے معاملات کے اندر خرابی پیدا کر سکتا ہے۔ لہٰذا غصے کے اوپر ہم کو قابو رکھنا چاہیے۔ اور جہاں تک ایک آقا نے یہ فرمایا کہ تقوی و پرہیزگاری اور دوسرے پہ سبقت حاصل کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو متقی بننے ہی کے لیے مہینہ ہے۔ یہ میں نے جو ابتدا میں بیان کی تھی خودسازی، اسی میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہم کو متقی بننا چاہیے، ہم کو کیسے تقوی اختیار کرنا چاہیے، ہم کو پرہیزگار بننا چاہیے۔ اور سبقت کرنے کا جو ایک لفظ ہے، وہ لفظ میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کے اوپر آپ توجہ کر لیں۔ سبقت کیسے کریں؟ سبقت ہم اس لیے نہیں کر پاتے ہیں چونکہ ہم جانتے نہیں ہیں، ہم کو معرفت نہیں ہے۔ مثلا اندھے کو راستہ بتانا، اس کا کیا ثواب ہے؟ بھوکے کو روٹی کھلانا، اس کا کیا ثواب ہے؟ پیاسے کو پانی پلانا، اس کا کیا ثواب ہے؟ ہم کو معرفت نہیں ہے۔ اگر ہم کو معرفت ہو جائے کہ اندھے کو راستہ بتانا، بھوکے کو روٹی کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، اس کا کیا ثواب ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر ایک دوسرا شخص بھوکوں کو تلاش کرے گا روٹی کھلانے کے لیے، پانی پلانے کے لیے پیاسے کو تلاش کیا جائے گا، کیونکہ معرفت ہوگی کہ کتنا ہم کو ثواب عظیم۔ ایک گلاس پانی دے دیا، کسی کا ہاتھ پکڑوا کے سڑک پھندوا دی ہم نے، ادھر تھا ادھر کا ادھر کروا دیا، میری جیب سے کچھ نہیں دیا، فری میں جس کو کہا جائے۔ میں سمجھتا ہوں ہم کو معرفت نہیں ہے۔ اگر معرفت ہو تو ہم مومن بننے کے لیے، متقی بننے کے لیے سبقت کریں۔ وہ سبقت کا لیے صرف اور صرف مرحلہ یہی ہے کہ ہم کیسے سبقت کریں۔ اب وہ ہے کہ ہر خاص و عام پر تبلیغ کی ذمہ داری ہے، یہ تو سب جانتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ صرف مولوی ہی کرے گا، یا وہ کرے گا جس نے نجف میں تعلیم حاصل کی ہے، یا وہ کرے گا جس نے ایران میں پڑھا ہے، یا وہ کرے گا جو حوزے میں پڑھا ہے، یا مرد کریں گے۔ نہیں، اس کے لیے ہر عورت کی ذمہ داری ہے، ہر مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ تبلیغ کرے، اور جو آشنا نہیں ہے ان کو پیغام رسالت سے، آیات قرآنی سے اور تعلیم اہل بیت سے آشنا کرائیں۔ اور آقا کا ایک جو تھا عنوان کہ عوام کو دین سے آگاہ کرانے کی ذمہ داری، میں سمجھتا ہوں وہ بھی اسی میں آگے آئے کہ ہم کس طریقے سے آ گئے ہیں۔ اور جہاں تک ہم غور کریں کہ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے، اس مہینے میں ہم کو کس انداز سے اپنے کو متقی بنانا ہے، ہم کو کیسے کرنا ہے، یہ سب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت اچھا موقع فراہم ہے کہ میں اس سے زیادہ کلیئر مثال نہیں دے سکتا ہوں کہ جس طریقے سے آج مسجدوں میں مومنین کی کثرت ہے اور اول شوال سے مومنین مسجدوں سے غائب ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ جیسے ہی شیطان چھٹتا ہے ویسے ہی یہ اپنے چکر میں ہم لوگ اس کے چکر میں پھنس جاتے ہیں۔ لہذا اگر ہم اپنے دل کی گہرائی سے مصمم ارادہ یہ کر لیں کہ ہمیں شیطان کے قبضے میں نہیں جانا ہے، ہمیں پہلی شوال کو بھی جا کے نماز پڑھنا ہے، ہمیں دوسری شوال کو بھی جا کے نماز پڑھنا ہے، ہمیں تیسری شوال کو بھی عبادت اسی طریقے سے کرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ہم متقی بن جائیں گے، شیطان ناکام ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔